بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے جی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اس سیریز کی آج تیسری ویڈیو ہے اور آج جو ہم نے ٹاپک چنا ہے وہ obsessive compulsive disorder، جسے OCD کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پہلے دو ٹاپک ڈپریشن اور پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر بہت امپورٹنٹ تھے، اسی طرح یہ ٹاپک بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ سٹریس کا، ڈپریشن کا تو لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ سٹریس میں ہے، ڈپریشن میں ہے، لیکن جو میجارٹی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ OCD کا شکار ہیں۔ اسپیشلی ہمارے جیسے کنٹریز میں لوگ یہ ساری پرابلم فیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جان نہیں پا رہے ہوتے کہ وہ کس ڈس آرڈر کا شکار ہے، اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے، اس کی کیا سمٹمز ہیں، اس کو کیسے کیور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب آپ کے لیے سننا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو اویئر کر سکیں۔ اگر کسی میں آپ یہ سمٹمز دیکھیں تو ان کو گائیڈ کر سکیں، بتا سکیں اور ان کی ہیلپ کر سکیں اور ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکیں۔ چلیں جی، ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں OCD کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایکچولی obsessions ہوتے کیا ہیں۔ What are obsessions؟ Actually, obsessions are unwanted thoughts, images and ideas that wouldn't go away۔ ایسے خیالات، ایسی امیجز، ایسے آئیڈیاز جو آپ چاہتے ہوئے بھی ذہن سے نہیں نکال سکتے ہیں، جو بار بار آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور آپ کو اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کی سوچ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ انہیں ذہن سے نکال نہیں پاتے۔ ان کو obsessions کہتے ہیں۔ اب obsessions کے بعد compulsion کا ورڈ ہے۔ compulsion ایکچولی وہ بیہیویئر ہے جس میں مریض ان خیالات کو روکنے کے لیے کوئی ایکشن دہراتا ہے اور بار بار رپیٹ کرتا ہے تاکہ اپنی اس گھبراہٹ کو، اس انزائٹی کو کم کر سکے۔ مثلا اگر OCD کا کلائنٹ کو جراثیم کا ڈر رہتا ہے تو بار بار عادت ہوتا ہے، اور اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ چیزیں بھول جاتا ہے، وہ بار بار جا کے دروازوں کے لاک چیک کرے گا، مے بی وہ جا کے گیس سٹوو چیک کرے گا کہیں گیس لیک تو نہیں ہو رہی، مے بی اپنے ڈاکومنٹس بار بار چیک کرے گا، ID کارڈز بار بار چیک کرے گا۔ کمپلشنز وہ ایکشنز ہیں جن کو وہ بار بار دہرا رہا ہے اپنی گھبراہٹ کو کم کرنے کے لیے، لیکن ان ایکشن کو دہرانے سے اسے تھوڑی دیر کے لیے وقتی سکون تو ملتا ہے، لیکن دوبارہ سے وہی خیالات اور وہی انزائٹی اس پہ دوبارہ سے سوار ہو جاتی ہے اور وہ بار بار اسی پروسیس میں ہوتا ہے۔ obsessions compulsions، obsessions compulsion، obsessions آتے ہیں اور compulsion کرتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں جی OCD کیا ہے۔ پھر ہم نے بات کی obsessions کی، ہم نے بات کی compulsion کی، ان دونوں کا کمبینیشن کیا ہے؟ OCD ہے، obsessive compulsive disorder۔ اس میں انسان ایسے خیالات، غیر ارادی خیالات جن کو وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو روکنے کے لیے، ان تکلیف دہ خیالات سے بچنے کے لیے وہ ریپیٹڈلی بار بار کچھ ایسے ایکشن پرفارم کرتا ہے جو نہ صرف اس کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں بلکہ اس کی زندگی کو بہت زیادہ مشکل بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جی کہ OCD کا مریض کیسا محسوس کرتا ہے۔ ایکچولی اس کے ذہن میں بار بار وہ تکلیف دہ خیالات آتے ہیں اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ اس کے اپنے خیالات نہیں ہیں، وہ ایسا نہیں سوچنا چاہتا، لیکن اس کے باوجود پرسسٹنٹلی اس کے مائنڈ میں جب خیالات آتے ہیں تو اس گھبراہٹ میں وہ کچھ جو ایکشن پرفارم کرتا ہے، جیسے کہ بار بار چیزوں کو چھونا، چیزوں کو بار بار گننا، بار بار ہاتھ دھونا۔ وہ ہر وقت ایک ڈاؤٹ میں رہتا ہے کہ اس کا ہاتھ گندے ہیں، اس کا جسم گندا ہے، گھر گندا ہے، یا کپڑے گندے ہیں، یا وہ کوئی چیز بھول گیا ہے، یا اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ بار بار چیک کرے گا، اس کے کوئی ڈاکومنٹس ہیں، اگر کوئی امپورٹنٹ کارڈ ہے تو ان کو بار بار چیک کرے گا وہ، اور چیزوں کو بار بار گنے گا۔ رات کو میں بھی بار بار وہ جا کے دروازے چیک کرے کہ دروازے کہیں لاک کھلا تو نہیں رہ گیا، کچن میں کہیں گیس اوپن تو نہیں رہ گئی، اور کیا اس نے ہاتھ دھو لیے ہیں۔ وضو کرے گا تو کیا پتہ وہ بہت دیر تک وضو کرتا رہے، نہائے گا تو کیا پتہ بہت دیر تک اسے یہ لگے گا اس کے جرمز ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں، اور وضو میں اسے بھی وہ آدھا پونا گھنٹہ لگا دے کہ ابھی میں نے وضو ٹھیک سے کیا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار سمٹمز ہوتی ہیں اس میں، جیسے کہ ریلیجیسلی بھی اس کے مائنڈ میں عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، اللہ کے بارے میں عجیب عجیب خیالات آتے ہیں جن کا وہ اپنی ریئل لائف میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایسا سوچ سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ فیک تھاٹس ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا کنٹرول نہیں ہوتا ان کے اوپر، اور وہ بالکل بے بسی کا شکار ہوتا ہے۔
اگر ہم سمٹمز کی بات کریں تو جو سب سے کامن ہے سمٹم ہے یا جو میجارٹی میں او سی ڈی ہوتی ہے وہ کنٹامینیشن اور ڈرٹ جسے او سی ڈی کہتے ہیں وہ والی ہوتی ہے، یعنی کہ گندگی کا احساس، جراثیم کا احساس، یہی وہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار ہاتھ دھوتے ہیں، بار بار نہاتے ہیں اور بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں نہانے میں۔ اور اگر ان کے گھر میں کوئی گیسٹ آ جائے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے باہر مل لیں، اگر وہ گھر میں آ گیا تو میں بھی بعد میں صوفے کو صاف کر رہے ہوں گے جراثیم کا شدویات سے، گھر کو دھو رہے ہوں گے، تو ان کو کسی بھی چیز کو ٹچ کرتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اب یہ یعنی کہ ان کے ساتھ اس کی وجہ سے اس کو کوئی بیماری لگ جائے گی۔ اگر کہیں باہر سے آئیں گے تو فوری چینج کریں گے، نہائیں گے، اور اگر گھر کا کوئی فرد باہر سے آئے گا تو اس کو بھی یہی کہیں گے کہ وہ فوری بالکل جراثیم اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور فوری سے وہ کیا کرے، نہا لے اور اپنے جرمز کو ختم کرے۔ دوسری جو سمٹم ہے وہ ڈاؤٹ کی ہے، ہر چیز پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں اور بڑا ڈیپ سوچتے ہیں چیزوں کے بارے میں۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے کہ ہر چیز کو آرڈر میں دیکھنا چاہتے ہیں، کمرے میں جو چیز جہاں پڑی ہوئی تھی وہیں پڑی رہنی چاہیے، اس کو کوئی چینج نہ کرے، اس کو کوئی وہاں سے بالکل ہلائے نہیں۔ اور چوتھی جو سمٹم ہے وہ اگریسونیس بہت زیادہ ہوتی ہے تھاٹس میں، اور انہیں لگتا ہے کہ اس اگریسونیس کی وجہ سے یا تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں گے یا کسی کو نقصان پہنچا لیں گے۔ اور چوتھی جو سمٹم ہے انوانٹیڈ تھاٹس آتے ہی رہتے ہیں، وہ اگریشنس کے بھی ہو سکتے ہیں، ماں کو لگتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو مار دے گی، اور سیکسول بھی ہو سکتے ہیں، اور سیکسول اس طرح کے کہ جو ایسے رشتے ہیں جن کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے بارے میں وہ سیکسول تھاٹس رکھتے ہیں، اس طرح کے تھاٹس ان کے مائنڈ میں آ رہے ہوتے ہیں جو ان کو گلٹ کا شکار کرتے ہیں، اور ان کی انزائٹی اسٹریس مزید انکریز ہوتی ہے۔ اور ریلیجیس سبجیکٹ بتایا آپ کو کہ اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، یا کوئی بھی ریلیجن ہے اس کے بارے میں ان کو اس طرح کے خیالات آئیں گے کہ اگر وہ لوگوں کو بتا دیں تو لوگ شاید ان کو قتل کر دیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کتنی کامن ڈس آرڈر ہے، تو یہ تقریباً دنیا میں 2% جو اس کی پاپولیشن ہے وہ او سی ڈی کا شکار ہے۔ 2% مطلب کہ ہر 100 میں 2 لوگ جو ہیں وہ او سی ڈی کا شکار ہیں، اور یہ ایکولی افیکٹ کرتی ہے میل اینڈ فیمیل کو۔ اب اگر یہ دیکھیں کہ یہ او سی ڈی کس حد تک شدید ہو سکتی ہے، تو اگر تو جو پیشنٹ ہے وہ سیویئر سمٹمز کے ساتھ ہے تو اس کے لیے ایک نارمل لائف گزارنا گھر کے اندر، یا کام نارمل جاب پرفارم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور نہ صرف وہ خود ڈسٹرب ہوتا ہے بلکہ اس کی پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ جو فیل کرتا ہے، جو سوچتا ہے، اگر ان کو امپوز کرنے کی کوشش کرے گا فیملی پہ، تو پھر حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کس ایج میں سٹارٹ ہوتی ہے، تو جس کا ایوریج ایج ہے آن سیٹ کا وہ 19 ہے، 19 سال کی عمر میں۔ لیکن 25% جو کازیز ہیں اس کی وہ 14 سال کی ایج میں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، اور ہر تیسرا انسان او سی ڈی کا جو شکار ہوتا ہے وہ اپنے بچپن میں ان کو ایکسپیرینس کر چکا ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ اب یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ او سی ڈی کیوں ہو جاتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ تو ریسرچ کے مطابق ابھی تک کوئی سنگل کاز اس کی نون نہیں ہے، یعنی کہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں، کچھ کہتے ہیں بایولوجیکل فیکٹرز ہیں، جیسے مونوزائگوٹک ٹوینس کو کاز کہا جاتا ہے 70 to 80%، جینیٹک فیکٹرز ہو سکتے ہیں، کیمیکل امبیلنس جیسے نیورو ٹرانسمیٹرز کے امبیلنس یا اب نارمل ہونے کی بات کی تھی وہ وجہ ہو سکتی ہے، کوگنیٹو فیکٹرز ہو سکتے ہیں، اور کچھ سوشو کلچرل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، کوئی چائلڈ ہوڈ ٹراما ہو سکتا ہے، بیہیویئرل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، انوائرمنٹل فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ملٹیپل کازز ہو سکتی ہیں اس کی، یعنی کہ بچپن کے کوئی ڈیولپمنٹل فیکٹرز بھی کاز ہو سکتے ہیں، بروکن فیملی بھی کاز ہو سکتی ہے، ملٹیپل ساری جو تھیورسٹ ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں، وہ کچھ نہ کچھ اپنی کنٹریبیوشن کرتے ہیں کہ او سی ڈی کی یہ کازز ہو سکتی ہیں۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم علاج نہیں کروائیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، اگر تو بیماری ہلکی ہے، انیشل سٹیج کے اوپر ہے، سمٹم زیادہ ہیوی نہیں ہیں، آپ کی زیادہ لائف ڈسٹرب نہیں ہو رہی، تب تک تو کام چلے گا۔ ویسے بھی او سی ڈی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں بہت دیر بعد ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، یہ جو ساری سمٹمز ہیں کمپلیٹ شو ہونے میں ان کو کئی سال لگ جاتے ہیں۔ تو اگر تو بیماری ہلکے لیول کی ہے، انیشل سٹیج کے اوپر ہے، تو آپ اسے نہیں بھی چاہیں تو کام چل جائے گا، لیکن اگر بیماری درمیانی درجے کی ہے یا شدید نوعیت کی ہے تو پھر آپ کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور آپ کی جو ذہنی حالت ہے وہ دن بدن خراب سے خراب ہوتی چلی جائے گی، آپ مزید ذہنی دباؤ، مزید ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، اور اس سے نہ صرف آپ خود ڈسٹرب رہیں گے بلکہ آپ کی فیملی، آپ کے بچے، آپ کا پورا انوائرمنٹ
ڈسٹرب ہو کے رہ جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں جی اس کا ٹریٹمنٹ جیسے کہ پہلے بتایا تھا، اس کے بھی وہی دو طریقہ کار ہیں، میڈیکلی بھی ہو سکتا ہے اور سائیکو تھراپی کے تھرو بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں سب سے پہلے ڈائگنوسٹک ایویلویشن کی جاتی ہے، یعنی کہ اس کی مکمل ہسٹری لی جاتی ہے، فزیکل ایگزامینیشنز کیے جاتے ہیں اور مینٹل سٹیٹس ایگزامینیشن کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو میڈیکل میں دیکھیں تو میڈیکل میں جو پیشنٹ ہے اس کو ملٹیپل اپروچز کے تھرو کیور کیا جاتا ہے، یعنی کہ اینٹی انزائٹی میڈیسن دی جاتی ہے، اینٹی کنولسیو دی جاتی ہیں، اینٹی سپلائزر دیے جاتے ہیں اور اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن دی جاتی ہیں۔ اور ان ساری میڈیسن کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ ڈائگنوسٹک ایویلویشن کی بیس پہ ہوتا ہے کہ کس چیز کی کمی ہے، یا اس کی کازز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، یا کون سی چیزیں امبیلنس ہو رہی ہیں، اس کو کیسے کیور کرنا ہے، اس حساب سے میڈیسن پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ دوسرا طریقہ علاج جو ہے وہ سائیکالوجی کا ہے، جس میں ڈفرینٹ تھراپیز کے تھرو، جیسے کہ ایکسپوئر تھراپی دی جاتی ہے، بیہیویئرل تھراپیز دی جاتی ہیں، گروپ تھراپیز دی جاتی ہیں، اور اگر آپ کے جو میٹرز ہیں ان میں اگر اب نارملٹی ہو تو الیکٹرو کنولسیو تھراپی دی جاتی ہے۔ ان تھراپی کی اگر افیکٹونیس کی بات کی جائے تو اس میں سی بی ٹی جو ہے اس کے اندر جو ہم ایکسپوئر اینڈ رسپانس پریونشنز کرتے ہیں، ای آر پی دیتے ہیں، اس کے رزلٹ بہت مفید ہیں، بہت افیکٹو ہے، اور کافی حد تک جو ہے وہ کلائنٹ ریکوری کر لیتا ہے۔ اور حالانکہ یہ کافی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے وہ ہیزیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، بھاگ رہا ہوتا ہے، اوائڈ کر رہا ہوتا ہے، ایکچولی انہی کا ایکسپوئر اس کو دینا ہوتا ہے، وہی کام اس سے کروانے ہوتے ہیں، اور ایکچولی اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ کلائنٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے، اب نیکسٹ فردر نہ کرے۔ جیسے کہ اگر اس کا دل کر رہا ہے ہاتھ دھونے کو، اسے لگ رہا ہے کہ جمز ہیں، تو اس کو روکا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ آپ خیالات کو آنے دیں اور اپنے آپ کو روکیں، سٹاپ کریں یہاں پہ۔ اور یوزلی ڈفرینٹ کمانڈز بھی دی جاتی ہیں، اگر اس کو مائنڈ فلنس کے ذریعے مائنڈ پہ اگر اس کے گرپ آپ لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ڈفرینٹ کمانڈز دی جاتی ہیں، چنکس دیے جاتے ہیں، جیسے کہ میں اکثر دیتا ہوتا ہوں کہ آپ کو جب یہ خیالات آنا شروع ہوں تو آپ جسٹ ایک کمانڈ دیں اپنے آپ کو کہ اٹس اے فیک تھاٹ، اور جب آپ 2-3 دفعہ کہتے ہیں اٹس اے فیک تھاٹ تو آپ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں اس سوچ سے، اس تھاٹ سے، اور اس کا بڑا اچھا فیڈ بیک رہا، بڑا اچھا رزلٹ رہا اس کا۔ نیکسٹ چیز یہ ہے کہ آپ خود اپنی مدد آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ ان ساری چیزوں کی لسٹ بنائیں، ان سارے پوائنٹس کی جس کی وجہ سے آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، جن کے آپ کو تھاٹس زیادہ آتے ہیں، اور ان میں جن چیزوں کے خیالات آپ کو سب سے زیادہ آتے ہیں ان کو سر فہرست رکھیں، اور جن چیزوں کے سے گھبراہٹ کم ہوتی ہے، یعنی کہ لوئسٹ پوائنٹ پہ ہیں جو، آپ ان پہ کام شروع کر دیں۔ سب سے پہلے ان حالات کا سامنا کریں جن سے گھبراہٹ آپ کو کم ہوتی ہے، اور جن سے گھبراہٹ زیادہ ہوتی ہے ان کو بھی پینڈنگ کر دیں۔ آپ ڈیلی مشق کریں اس چیز کی، اور کوشش کریں کہ آپ نے تب تک مشق جاری رکھنی ہے جب تک آپ کی گھبراہٹ کم نہ ہو جائے۔ آپ ایکسپوئر تھراپی کر سکتے ہیں یہاں پہ کہ آپ بیٹھ جائیں اور ٹائم لیں، پاز لیں، جب آپ کا دل کر رہا ہے ہاتھ دھونے کو، کوئی چیز گننے کو، یا کوئی بھی ایکشن کرنے کو کسی obsession کی وجہ سے، تو آپ نے فوری وہ نہیں کرنا، آپ نے اس کو ٹائم بڑھاتے جانا ہے۔ کوشش کریں کہ اچھا میں کروں گا ابھی 2 منٹ ٹھہر کے، پھر آہستہ سے 3 منٹ ٹھہر کے، 5 منٹ ٹھہر کے، اس آپ ٹائم کو بڑھاتے جائیں، اور یہ آہستہ آہستہ آپ کی گرپ آ جائے گی مائنڈ کے اوپر، اور وہ جو گھبراہٹ ہے وہ اس کا جو لیول ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ اپنے مائنڈ پہ گرپ لانے کے لیے مائنڈ فلنس کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، وہ آپ کو پرووائڈ کی جا سکتی ہیں۔ آپ کمنٹ کریں، آپ کو ای میل کرتی جائیں گی، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس طرح، تو وہ کوئی 10-12 کی لسٹ ہے وہ آپ کو بھیجی جا سکتی ہے۔ آپ ہر دن ان کی پریکٹس کریں، جب آپ کی ایک پہ گرپ آ جائے پھر آپ نیکسٹ اسٹیج پہ چلے جائیں، پھر اس سے نیکسٹ اسٹیج کے اوپر، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا کنٹرول آ جائے گا مائنڈ کے اوپر، اور جب آپ کا تھاٹس کے اوپر، اپنے مائنڈ کے اوپر کنٹرول آ جاتا ہے تو اس کو اوور کم کرنا، اس کو کنٹرول کرنا پھر کوئی ایشو ہی نہیں رہتا۔ آپ کسی کی رہنمائی کے ساتھ بھی اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں، آپ کسی کتاب کی مدد سے، کسی ریکارڈڈ پروگرام کی مدد سے، کسی سافٹ ویئر کی مدد سے، یا اپنی فیلڈ کے کسی تھراپسٹ کی مدد سے آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس تھراپسٹ کی اویلیبلٹی ہے تو آپ چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے اوور کم کر پائیں گے، آپ کو آپ کی کنڈیشن کے اکارڈنگ ڈفرینٹ تھراپیز دیتا جائے گا، اور امپرومنٹ کے اکارڈنگ ان کو چینج کرتا جائے گا۔
جہاں تک بینیفٹس کی بات ہے ٹریٹمنٹ کے، تو آپ کو پتہ ہے یہ تو کامن ہوتے ہیں. آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کی فیملی کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ واپس اپنی نارمل لائف کی طرف آ جائیں گے. اور نو ڈاؤٹ او سی ڈی کو ٹائم لگتا ہے، عموماً 1-2 سال بھی لگ جاتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے تھراپسٹ کے اوپر، میڈیسنس کے اوپر، آپ کی اس کی کنڈیشن کے اوپر، سیویرٹی کے اوپر. لیکن یہ ہے کہ آپ اوور کم کر جاتے ہیں چیزوں کو. ٹائم لگتا ہے، آپ پیشنس کے ساتھ اگر چیزوں کو کرتے ہیں تو آپ نارمل لائف کی طرف واپس آ جاتے ہیں. کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں جی کہ میڈیکیشن یوز کریں یا پھر سائیکو تھراپی کروائیں. تو دونوں کا اپنا اپنا رول ہے، اور جو دنیا میں بیسٹ میتھڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ ہے جناب کمبینیشن. آپ کی اگر سیویئر لیول ہے تو آپ سٹارٹ میں میڈیسن لے لیں اور اس کے ساتھ سائیکو تھراپی شروع کر لیں، اور جب آپ نارمل لیول پہ آ جائیں تو آپ سائیکو تھراپی کو کنٹینیو رکھیں، میڈیسن کو چھوڑ دیں. اور یہ کمبینیشن کے ساتھ کام کرتی ہیں. آپ کا سائیکالوجسٹ، آپ کا سائیکو تھراپسٹ آپ کا ڈاکٹر اس حوالے سے مکمل گائیڈ کرتا ہے. لاسٹ پہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس جی کہ گھر والوں کو، فیملی کو کیا کرنا چاہیے. تو یاد رکھیں جی کہ او سی ڈی کے جو مریض ہوتے ہیں ان کا جو رویہ ہے وہ اکثر گھر والوں کے لیے بہت پریشان کن ہوتا ہے. لیکن یہ رویہ ان کا کوئی جان بوجھ کے نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کے آپ کے لیے کوئی مشکلیں کھڑی نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی بیماری کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں اگر آپ کی حوصلہ افزائی، آپ کا ساتھ ان کو مل جائے تو ان کی ریکوری جلدی ہو سکتی ہے. اور ان کو ان کی حالت پہ نہ چھوڑ دیں، ان کو کسی اچھے سائیکولوجسٹ، سائیکو تھراپسٹ، ڈاکٹرس کو چیک کرائیں. اگر آپ ای آر پی کے تھرو ٹریٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کے تھرو کرانا چاہتے ہیں، میڈیسن کے تھرو کرانا چاہتے ہیں، مائنڈ فلنس کے تھرو کرانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو ساتھ لے کے جائیں. اور جو آپ کو بیسٹ میتھڈ لگے جس کی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، اس پہ آپ ساتھ کام شروع کروائیں. اور جب ان کو گھبراہٹ ہو تو اس پہ اریٹیٹ نہ ہوں، ان کو تسلی دیں، ان کو حوصلہ دیں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور آہستہ سے ریکور ہو رہی ہیں اور ریکور ہو جاتی ہیں. میرے بے شمار کلائنٹ او سی ڈی کے ہیں، انٹرنیشنلی ہیں، باہر کے ہیں کافی. اور الحمدللہ جنہوں نے میتھڈس کو اڈاپٹ کیا، اپلائی کیا، اور جن کی فیملی نے سپورٹ کیا، ان کے رزلٹ بہت اچھے ملے ہیں اور وہ نارمل لائف کی طرف واپس آ گئے. اور اگر آپ کے کسی عزیز کو ایسے خیالات آتے ہیں جس میں وہ تشدد والے خیالات ہیں، وہ کہتا ہے کہ کسی کو مار دے گا، تو ان چیزوں سے پریشان نہیں ہوں، ان کا ٹریٹمنٹ کرائیں. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ گھر میں کسی کو نقصان پہنچا دے گا. آپ نے ٹریٹمنٹ پہ توجہ دینی ہے، ان کو کہیں گھر سے باہر نہیں نکال دینا. تو چیزیں آہستہ آہستہ ٹریٹمنٹ کے تھرو نارمل ہو جاتی ہیں. آپ نے ڈٹ کے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کو جہاں جہاں ضرورت ہے ان کے ساتھ چلنا ہے. اور آپ کا حوصلہ، آپ کا ساتھ ان کو واپس نارمل لائف کی طرف لا سکتا ہے. وہ پروین شاکر کا قول ہے، دکھ سب کے مشترک تھے مگر حوصلے جدا، کوئی بکھر گیا تو کوئی مسکرا دیا. تو آپ سے گزارش ہے، آپ کے اگر کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی بھائی بہن او سی ڈی کا شکار ہیں، تو آپ نے ان کو بکھرنے نہیں دینا. آپ نے ان کو وہی مسکراہٹوں بھری زندگی کی طرف واپس لے کے آنا ہے اور ان کا بھرپور ساتھ دینا ہے. تو اینڈ پہ یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ جتنے ٹاپک اس میں آج ہم نے کور کیے ہیں او سی ڈی میں، اگر آپ ڈیٹیل میں اس کی ٹائپس ہیں اور کون کون سی تھراپی آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہے، اگر آپ اس پہ کوئی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ آپ کو گائیڈ کیا جائے، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. آپ رابطہ کر سکتے ہیں او سی ڈی کے حوالے سے اپنے پیشنٹ کی کنڈیشن بتا کے. تو انشاءاللہ ہم پراپر گائیڈ کریں گے آپ کو، اور اچھا فیڈ بیک ملے گا آپ کو. آپ ضرور رابطہ کریں. اور او سی ڈی کوئی موذی مرض نہیں ہے، اس کو کیور کیا جا سکتا ہے، ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ کمیٹڈ ہیں تو رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے. آپ کا بہت